بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک آئی ڈی ہے انون میمز، اس سے سوال ہے علینا نیم کیسا ہے؟ یہ لفظ قرآن میں ہے۔ دیکھیے جو نام آپ نے پوچھا ہے علینا، قرآن کریم کے اندر یہ لفظ بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے، ہمارے اوپر ہے اس کے یعنی قرآن کو جمع کرنا، جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا۔ تو علینا جو قرآن کریم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، یہ علینا اس کے معنی کہ ہم پر۔ دراصل علی ایک لفظ ہوتا ہے حرف جار، اور علی کے معنی آتا ہے پر کے، یعنی اوپر کے معنی، جیسے علینا، نا ضمیر ہماری، ہمارے اوپر، علیکا تمہارے اوپر، علیہ میرے اوپر۔ تو اس طریقے کے یہ ایک حرف جار ایک لفظ ہوتا ہے علی، تو اسی کو یہ لفظ آتا ہے علینا، ہمارے اوپر۔ تو یہ کوئی نام نہیں ہے۔ آپ نے جو قرآن کریم کے اندر یہ لفظ پڑھا ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے۔ نام رکھنے کے لیے یہ لفظ جگہ استعمال کریں گے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، چونکہ اس کے کوئی معنی نہیں بنتے، کوئی اچھے معنی نہیں بنتے۔ مثلا علینا آپ نے رکھ دیا ہمارے اوپر یا ہمارے ذمے، کوئی مطلب ایسے معنی نہیں ہے جو نام رکھنے کے اعتبار سے بہت بہتر ہو۔ تو یہ علینا نام تو نہیں رکھا جائے گا، یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ نام آپ کو رکھنا ہے تو آپ یہ رکھیں گے علینا، عین کے ساتھ میں علینا۔ علینا کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے والی، واضح۔ تو علینا نام یہ عربی زبان کے اندر آتا ہے، اور یہ نام رکھا جا سکتا ہے، یہ نام رکھتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن بہت سے لوگ یہ نام علینا رکھتے ہیں حمزہ کے ساتھ میں، وہ مناسب نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کے معنی خوبصورت کے دیتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نام اگر رکھیں گے تو علینا عین کے ساتھ رکھیں گے۔ علینا جو نام رکھا جاتا ہے یہ نام رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن معنی اس کے نام رکھنے کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی بچی کا نام رکھیں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی بچی کا نام صحابیات کے ناموں پر رکھیں، ازواج مطہرات کے ناموں پر رکھیں، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر رکھیں، یہ ہمارے لیے اور بہتر ہے، باعث برکت ہوتا ہے۔ باقی یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔